آپ کے گھر میں لیڈر پتہ ہے کون ہے؟ جو شکایتی الفاظ نہیں کہتا، جو کہتا ہے اللہ بہتر کرے گا، وہ لیڈر ہے. سمپل، یہ لیڈرشپ کی ڈیفینیشن ہے. جو گھبراتا ہے تو اللہ کے سامنے گھبراتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے نہیں تھے؟ اللہ کے نبی جو ہے وہ کوئی اپنی وہ شو نہیں کرتے تھے، اپنے گریف کو، اپنے غم کو بالکل کرتے تھے، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں. وہ رات کو اللہ کے سامنے روتے تھے کہ اللہ میں ضعیف ہوں. آپ وہ واقعہ یاد رکھیں، طائف سے واپسی پہ پتھر کھائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت عائشہ جنگ احد کے بعد پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول آپ پہ سب سے مشکل وقت کون سا تھا؟ سب سے مشکل وقت. کافی بات جا کے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ نے. تو حضرت عائشہ سوچ رہی تھی کہ جنگ احد جواب دیں گے، کیونکہ انجری ہوئی، مسلمانوں کو لاس ہوا، حضرت حمزہ شہید ہوئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ سب سے مشکل وقت طائف کا تھا، کیونکہ میری اپنی قوم نے مجھے پتھر مارے تھے. اس سے بڑا سائیکولوجیکل ٹارچر نہیں ہوتا ہے کہ اپنے بچے پتھر مار رہے تھے اور مطلب گالیاں بک رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے بڑا میرے لیے امتحان کوئی نہیں تھا. تو وہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے. وہ درخت ابھی بھی موجود ہے. انفیکٹ اس پورے علاقے میں وہ درخت سب سے ہرا بھرا ہے. یہ برکات ہے ہمارے نبی کی. پورے علاقے میں میں نے دیکھا ہے، طائف میں وہ درخت ابھی تک موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے، روئے، اور روتے روتے ان کی دعا سننے والی ہے. وہ پوری دعا میں کوٹ نہیں کر سکتا، بہت لمبی، لیکن اس کے چند ایک الفاظ سناتا ہوں. اردو میں اس کے الفاظ یہ کہ اللہ میں اپنی کمزوری کس سے بیان کروں، تیرے سوا کس سے کروں. میں ان لوگوں کے آگے جو ہے وہ بے بس کر دیا ان لوگوں نے مجھے. الفاظ ہیں اس دعا کے، اور میرے دشمن مجھ پہ حاوی ہو رہے ہیں، تو اللہ میں کس سے شکایت کروں. اور پھر ساری باتیں کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، سارا کچھ بیان کیا اللہ کے آگے کہ میں بے بس ہو رہا ہوں، مجھے لوگ تنگ کر رہے ہیں. اینڈ میں کہا کہ اللہ جب تک تو راضی ہے تو سب ٹھیک ہے. As long as you are pleased with me, then nothing else matters. یہ ان کی دعا کا آخر یہ تھا کہ اللہ جب تک تو راضی ہے تو سب ٹھیک ہے.